أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ذی وقار علماء کرام، بزرگ اور دوست، واجب الرسول، قابل احترام اسلامی روحانی ماحول، ساری گلاں برداشت نے، لیکن ایک جملہ برداشت نہیں ہویا، ہن تواڈے سامنے بلا تاخیر خطاب ہوئے. باقی ساری گلاں ٹھیک سن، سب کچھ صحیح سی جو کچھ ہویا ہے میرے نال، لیکن جڑا بلا تاخیر لفظ بولیا ہے خطاب واسطے کہ ہن کوئی بلا تاخیر تقریر میں کر سا، یہ لفظ میرے تو ظلم ہویا. ہن تسی بلا تاخیر میری گل منو تے جڑے برانڈے بیٹھے ہو کرسیاں تے میرے سامنے آ جاؤ، تو پھر بلا تاخیر تقریر شروع کر دینا. تو جے تسا نہیں آندے تو پھر بلا تاخیر دعا کریں. جڑے ہو پیچھے برآمدے کھلوتے ہو میرے سامنے، تسی بھی اگے آ جاؤ، جڑے بیٹھے ہو اگے آ جاؤ. جڑی آیت مبارکہ پڑھی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دنیا تے بھیجے جان دے جڑے مقاصد سن انہوں نے بیان کیا. وہ مقاصد اس آیت تین بیان ہوئے. یتلو علیہم آیات، یعنی وہ کم جد واسطے حضور تشریف لے آئے. یتلو علیہم آیات ہی، تاکہ میرا پیغمبر جائے اور اس قوم تے انہاں زندیاں لوگاں تے قرآن پڑھے. زندیاں لوگاں تے یتلو علیہم، ان پر قرآن پڑھے، تلاوت کرے. زندہ معنی میں کس طرح کہتا ہے؟ سورہ یاسین، ینذر من کان حیا، تاکہ محبوب جائے اور زندے لوگاں نو ڈرائے. یتلو علیہم آیات، حضور آئے کس واسطے؟ قرآن دی آیات دی تلاوت. وَيُزَكِّيهِمْ، دوسرا مقصد کہ انہاں نو پاک کرا، اور تیسرا مقصد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، قرآن اور حدیث دی تعلیم دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ان تین مقاصد نو ایک جملے بیان کیتا جائے تو اس کا خلاصہ اس طرح ہوئے گا کہ حضور آئے ہی مدارس دے قیام دے. حضور دی آمد دا مقصد کیے مدرسہ بنانا. گل سمجھ آندی پئی؟ تو آنوی بابا جی آندی پئی؟ تسی اٹھ کے اتے آؤ نا، میرے کول بیٹھے، ایتے آؤ ماشاءاللہ. اے بزرگن جا دے درمیان
جڑی تسا کھیر کھوائی ہو میں سارے سال نہیں بھولتی میں تلے بان دے کی خیال ہے جڑا سان کھیر کھوائے وہ کیوں تھلے بھوے تسی تھلے بھو جنہ سان کوئی شاید کھوائی نہیں ہوتا یہ بزرگ میرے محنت احترام بہت کرنا محبت کرنا انہوں نے جوان بیٹا فوت ہوا ہے تو اس وجہ تو انہوں نے عقیدت محبت ہے کہ اس بڑھاپے جو نے بڑا دکھ برداشت کیتا ہے اللہ اس بچے نو عبدالرحمن اللہ جنت عطا کرے تے بزرگاں نو اللہ صبر دے محترم شیخ بلال معاذ صاحب موجود نے اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دے والد محترم اور انہاں دے تایا جان چچا جان اللہ تعالیٰ جنت وچ اعلیٰ درجات بخشے ان دی شہادت ظالمت اتو ہوئی اللہ انہاں دے درجات بلند فرمائے اللہ تواڈی شہادت بھی قبول کرے ہاں جڑی تسی حالت ہی بیٹھے ہو اللہ تواڈی شہادت قبول کرے اچھی آمین کہو تاکہ پتہ لگے بھائی شہید بیٹھے ہو ہاں زندہ ہونا شہید زندہ ہی ہوتا ہے تو مردہ نہیں آ گیا بات کہ تسی پریشان ہو شہید تے ہے نا ماشاءاللہ گواہی دیں دے پہ ہو سچی گل دی دی گواہی دے رہے ہو تقریر ہوئی شاہ جی دی بلا تاخیر گواہی دیں دے ہو جدوں گواہی دیں دے ہو تو تم سارے شہید ہو ماشاءاللہ ہن توجہ فرماؤ حضور کس لئے آئے نے مدارس دے قیام لئے آپ نے اس ماحول مدرسہ قائم کیتا ہے دار ارقم کی صورت ایک گھر سید بن ارقم دی گھر حضور نے مدرسے دا قیام فرمایا اس ویلے جو مدرسے دا مخالف ابو جہل زندہ سب تو پہلے مدرسے دا مخالف ابو جہل عتبہ شیبہ امیہ جڑے سرداران مکہ ہے وہ مدارس دے مدرسہ رسول دے خلاف سے اے تو اختلاف شروع ہوا کفار نال وہ مدرسہ بنانا دیں دے حضور مدرسہ بنان دے وہ قرآن پڑھنا دیں دے حضور قرآن پڑھ دے وہ تزکیہ کرنا دیں دے حضور تزکیہ فرمان دے وہ کتاب و حکمت دی تعلیم کو جاری نہیں رکھنا چاہتے حضور کتاب و سنت دی تعلیم کو جاری رکھے ہے مدرسے دا قیام فرمایا ہے ابو جہل بیت اللہ تے قابل سی وہ دے بھی شرک کر رہا سی 360 دے قریب بت رکھے ہوئے سن اور کئی اولیاء دے بت بنا کے لات حبل انہوں نے پوج رہا سی گویا ہمیشہ تو مدارس دے مخالف خانگاہ والے ہوتے ہیں جنہاں اپنے تھان تے اپنی مجگاواں تے گدیاں بنائی ہوتی ہیں وہ مدارس دے خلاف ہوتے ہیں کیونکہ مدارس تعلیم و تربیت اور عقائد دی اصلاح ہوتی دل دی صفائی اور ستھرائی ہوتی ایہی بات کافران و گوارا نے انہاں پوری کفار نے مہم چلائی کہ مدرسہ رسول دا اختتام کیتا جائے لیکن حضور دار ارقم سلسلہ جاری رہا جدوں گل تھوڑی جی ودیے نہ بڑی کفار نے سمجھا کہ اس مدرسے نو ختم کر کے حضور نو جیل بند کرتا جائے 3 سال مدرسہ شیب ابی طالب منتقل ہو گیا جیل حضور ایک گھاٹی چنے اور سوشل بائیکاٹ نہ کوئی آپ نہ لین دین معاملات کرتا ہے آپ شیب ابی طالب چنے لیکن حضور نے جیل بھی تعلیم دا سلسلہ جاری رکھا اور اس دے اٹھے کئی خطبات ہو سکتا ہے کہ جیلہ چون محدثین نے کیویں دین دی خدمت کی تھی جیلہ نو کیویں مدارس سے تبدیل کیتا ہے ابن تیمیہ اور احمد بن حنبل اور امام مالک نو پڑھو جنہوں نے جیلہ بیٹھ کے حدیث دیا کتابہ لکھیا گویا جیل بھی عالم چلا جائے تو جیل بھی دے واسطے مدرسے ہی ہوتا ہے وہ مدرسے دا قیام مولوی دا تعلق مدرسے نال ساڑی روح مدرسہ ہے ساڑی جان مدرسہ ہے مدرسہ ساڑی خوراک ہے مدرسہ ساڑی عزت ہے مدرسہ ساڑا وقار ہے مدرسہ ساڑا ایمان ہے مدرسہ ساڑا اسلام ہے مدرسے اندر کتاب و سنت دی تعلیم
اور مدرسہ اہل حدیث دی شان ہے. مدارس نو قائم رکھنا اور فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے. ساری نماز تو پہلے، روزے تو پہلے، حج تو پہلے، زکوٰۃ تو پہلے، ارکان سارے اسلام تو پہلے جڑی چیز ساڑھے ہوتے فرض ہے وہ مدرسے دا کیا. نماز تو پہلے مدرسہ فرض ہے، نماز بعد ہی فرض ہوئی ہے، مدرسہ پہلے پڑھے. روزہ بعد ہی فرض ہویا ہے، مدرسہ پہلے پڑھے. سارے ارکان اسلام تو پہلے مدرسہ ہے. مدرسہ نہ ہوئے تو نماز کیوں میں پڑھو؟ مدرسہ نہ ہوئے تو مسائل زکوٰۃ اور احکام کون بیان کرے گا؟ مدارس نہ ہون تے حج دے مناسک کتوں سکھو گے اور کون تو سکھائے گا؟ لہذا مدرسہ بنیاد ہے. مدرسے تو بغیر ایویں سمجھو جویں روح تو بغیر انسان مردہ ہے، ایویں جس معاشرے مدرسہ نہیں وہ معاشرہ مردہ ہے، وہ ختم ہو چکا ہے معاشرہ. حتیٰ کہ اگر میں اس رات دے 3 بجے تے قریب ہو گیا وقت، اگر یہ بات میں کہا کہ پورے اجتماع ہر بندے نو اپنے باپ کا نام پتہ ہے، اپنے دادے نو جان دے ہو نا ماشاء، باپ نو بھی جان دے ہو تے دادے نو بھی جان دے ہو، کہ کوئی نہ جان دے. اچھا ایک باری ووٹ ہوندے پہ ووٹ کس دے آئے ووٹ احتوان نہیں دسو انہاں جالی ووٹ بھگتاونا ایک بندے دا تے انہوں لے آئے. جدوں اگے جڑا ایجنٹ بیٹھے تو انہاں کہا تیرا نا کی، انہاں کہا لگتا ہے ووٹ اصلی نہیں، تیرا نا کی. انہوں کو لسٹ آئی، اس اپنا نا دسیا وہی جڑا لسٹ ہے سی. جدوں اس اپنا نا دسیا نا تے نا وہ نہیں، یعنی او دا نام او اصل نہیں سی. ماشاء جیڑا انہیں دسنا وہی سی جیڑا لسٹ سی، انہوں پکوایا سی، یاد کرایا. مطلب کو جے کوئی پوچھے کہ تو اے نا دس، انہیں نا دس، انہوں پھر بھی شک کو دا دور نہ ہویا. اس وقت تیرے ابے دا نام ابا جیڑا تھلے نہ لکھے سی یہ تو ابا نہیں سی. ہو سکا میں ابے دا نا کیوں دسا؟ ہو سکا کیوں کوئی پریشانی کوئی وجہ ہے، ہو سکا 100 وجہ ہو سکتی. میں نہیں دسا دا ابے دا نا. یہ جڑا تھانوں اپنے ابے دا نام پتہ ہے نا، مدارس نہ ہوتے تو تھانوں اپنے ابے دا نا نہ پتہ تے نہ دادے دا نام پتہ ہوگا. اور اس سنت ماجور ہے، اس سنت نو زندہ رکھو اور زندہ کرو. اپنے گھر دی چاہ جڑی بیٹھ گئے نا وہ دے ایک چارٹ خوبصورت جا چارٹ لکھو تے اچھی رائٹنگ نال، اچھی لکھائی نال تسی اپنے دادے پڑدادے دا نام لکھو جتو تک تو انہوں یاد. پڑدادے دا نام یاد ہے، اس تو آتا یاد ہے، وہ نام لکھو. تھلے پھر دادے دا لکھو، دادے دو بعد پھر تلے اپنے والد دا نام لکھو، پھر اپنے تائے تے چاچے این شاخاں بنا دے جاؤ تے لکھ دے جاؤ. تے پھر اپنے نام لکھو تے اپنی اولاد دا نام لکھو تے اولاد نو لکھ جاؤ. بس جویں جویں آندے رہو تے ایویں ایویں اپنے تلے نام لکھ دے رہو تاکہ تھوڑا شجرہ نسب محفوظ رہے. اور پیغمبر دی سنت حضور فرما دے انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں. فخر ہونا چاہیے کہ ہمارا باپ بھی ہے، دادا بھی ہے، اور اسلام دی برکت نال، مدارس دی برکت نال لکھا ہے. جاؤ جس معاشرے جس قوم ہے مدارس نہیں نا، وہ تے سمندرہ دے کنارے مرد تے عورتیں کپڑے اتار کے لیٹے پہ ہوتے، کسی نے کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ بہن کون ہے تے ماں کون ہے تے باپ کون ہے تے رشتہ دار کون ہے. یہ سارا کچھ مدارس دی وجہ. مدارس نہ ہوتے یہ داڑھی چہروں پہ نظر نہ آتی. تو اڑے چہرے تے داڑھی ہے نا ماشاء کہ میں میری نظر کمزور ہے یا تو سارے داڑھی والے بیٹھے ہو ماشاء. ہاں داڑھی نہ منڈائی کرو نہ کٹوائی کرو، یہ مردوں دا کام ہی نہیں جڑا تساں شروع کیتا ہے. جڑا بندہ داڑھی منڈواندا کٹواندا ہے وہ اپنے مردانگی تے غور کرے. مینوں شک مینوں شک وہ بندہ ہی نہیں، وہ مرد ہی نہیں، وہ دے کوئی رولا ہے. مرد ہوئے تے داڑھی منڈوان دی کی توک ہے؟ یہ خنسا مشکل دا کام ہے. یا پنجابی انگریزی سمجھ لو ٹرانسجنڈر دا کام ہے، یا پنجابی سمجھ لو خسریاں دا کام ہے. بندے دا کام ہی نہیں، مرد دا کام ہی نہیں داڑھی بنانا. سمجھ آگئی؟ ساڑھے چہرے تے داڑھی ہے تو نظر آندی بھی ہے کو نہیں آندی بھی. ہاں ہن 3 بجے تقریر آئیں دی ہونی
بلا تاخیر پھر انج ہی ہوندی ہے مفتی صاحب یہ جڑی تہن ساڈے چہرے تے داڑھی نظر آ رہی پورا اجتماع کھلی دعوت ہے کوئی بندہ اٹھ کے میرے کو پوچھے تساں داڑھی کیوں رکھی کس نو ویکھ کے رکھی اور کیڑے تہاڈا آئیڈیل نے تو میں کہاں گا میں اس واسطے رکھی کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ نے رکھی مزہ نہیں آ گیا میں کیوں رکھی ہے کہ میرے مرشد نے رکھی ہے میرے محبوب محمد مصطفیٰ نے رکھی تے جیڑا داڑھی منڈواندا ہے میں انہوں کھڑا کر کے پوچھنا تو کیوں منوائی ہے تو کینوں ویکھیا ہے تو بندہ داس تو بڑا بھی ڈھونڈو گے ایک کوئی بندہ تو لبنا زمان پارک وہ تو آڈا تو انج بھی گوانڈی ہے دم کرانا ہے تو پھر نہیں لے گیا ہاں تو آڈا تو موشن ہے توجہ ہے وہ جگہ پیچھے کرسی والی سرکار ستے جماشا یہ سن سویرے پتہ کیا کھڑا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَمَا يَسْتَوِي ادھر ویکھو سارے ادھر ویکھو میرے حال نہیں وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ توجہ ہے تو اٹھی ہاں تو سکے سمجھو میری نظر دور دی ٹھیک ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَن فِي الْقُبُورِ سویرے پوچھو نا ساڑھے کلو بات تو آڑے بندہ جڑا رہا تو آڑے تقریری چھینگ گیا وہ سندہ پہ آئی اسا کہنا باو کون آئی سندہ تو پھر تسی کسی اور بریلی میں دی مسیح ٹوڑی ان کو پوچھو با مردے سن دے نوکتے سن دے اللہ دی قسم میرا دل کردہ اس مولوی نو میں سونے دا میڈل دے وہاں جڑا اپنی جماعت کو لو اے منوا لیندہ ہے کہ مردے سن دے وہ سن دے نہیں یا نہیں سن دے وہ تو کوئی نہیں سن دے وہ تو میں نہیں پتا ہے نہیں سن دے پر جڑا مولوی تقریر کرے اور کہے مردے سن دے اگو قوم من کے نعرہ لاوے وہ مولوی انعام دے لائق ہے یا نہیں مولوی انعام دے لائق کیونکہ اچھا تے ساڑھے کو تو ستا بھی نہیں سندا ہن میں کہاں با ستا سندا تو ساڑھنا مولوی کوڑ ماردا پہ کوئی نہیں سندا جدو ستا نہیں سندا تو جڑا آندا با مردہ سندا ہے تو کوئی قوم نعرے مارے کمال مولوی دے کرامت با کرامت بندہ ہے توجہ ہے ماشاءاللہ مدرسے رہن گے انشاءاللہ اسا داڑھی کیوں رکھی ہے کہ حضور نے رکھی ہے تو اسا کیوں منڈوائی ہے میں دسو با کیوں منڈوائی اسی وجہ دس دو ہر گل دی وجہ ہوندی ہے یا ایویں سمجھو کہ تاریخ جڑا کچھ میں پڑھے ہے سب تو پہلے مردہ جو داڑھی منائیے لوط علیہ السلام دی قوم کنے منائیے توجہ ہے تو اڑھی لوط علیہ السلام دی انہاں کیوں منائیے او تسی دسو لوط علیہ السلام دی قوم منوان دی آئی مرد انہاں دے داڑھی منوان دے کیوں منوان دے وہ تسی دسو تو جیڑا منوان دے او دسے او دے کل میں پوچھنا با توں دس با توں کیوں منوان دے با لوط علیہ السلام دی قوم دے منوان دی آئی کی وجہ تو اور انہاں دی وجہ بھی مقبول ہے کیوں خیر انہاں دی وجہ آئی اور مقبول وجہ آئی کی خیال مقبول آئی یا نا مقبول آئی با انہاں دی وجہ آئی مقبول آئی وہ آندھا ہے با ساڑھا چہرہ صاف ہونا چاہیے کیونکہ بد کردار ہے بے حیاء ہے گندے ترین انسان ہے وہ گناہ کر دیا جڑا رب کی زمین تے انہوں تو پہلے کدے کسی کیتا ہی نہیں یہ جا گناہ کر دیا ہے کہ رب کی غیرت نو اتنا غصہ آیا ہے کہ رب نے اسمانہ تو نام لکھ کے پتھر وگائے رہنا وہ تے نام لکھ کے نشان لاغے بجڑ ایسے لاکے جنہ ہوئے پتھر ہیں لٹکے رہے جدو آوے ادو سیرج پیڑا ہے پتھران دی بارش ہوئی انہاں دے جنہ داڑھی منوائی ہے کس واسطے پتہ لگ گیا نہیں ان کس واسطے ہاں تو جیڑا ان سویرے تسی بھی کوئی نہ منو ہے ادھو کو تسا پوچھنا بسان رہا دی مولوی داس گیا تسی کیوں منان دے ہو تو تسی کیوں منان دے ہو پوچھو تو صحیح نا ماشاءاللہ ہاں چلو توجہ فرماؤ اتنا کافی ہے تو دعا کرنا سمجھ آندی بھی گل لقد من اللہ
میں کوشش کرتا میں تجھے تیار ہو جاؤ تاکہ بلا تاخیر میں تقریر شروع کر. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. مدارس قائم رہنے کے انشاءاللہ. میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ اندر پہنچے. آپ نے پہلا کام مدرسے دا کیا، مسجد اور مدرسہ. اور مسجد نبوی اندر ایک جگہ ایک چبوترا بنایا ہے جنہوں صفہ کہتے ہیں. چبوترے اوپر صحابہ کرام بیٹھ کے پڑھتے ہیں. نبی علیہ السلام دے صحابہ کرام کے میں پڑھتے ہیں طلباء کرام. اور اپنی بیٹیاں طلبات نو کہاں گا اللہ کا شکر ادا کرو کہ ایسے مدارس قائم نے. مدارس قائم ہے اور تمہیں کھانا پینا عزت وقار پردے سے تم پڑھ رہی ہو. اور بچے جناب عیش و عشرت کے ساتھ اور کھانے اچھے کھانوں کے ساتھ اچھے انداز میں وہ پڑھ رہے ہیں. ان کے لیے کھانے وانے ہر چیز کا انتظام موجود ہے. صحابہ کرام پتہ کیوں مدرسہ ایسا لایا؟ ادھے لکڑیاں چن دے آئے، لکڑیاں جا کے کٹ دے آئے تے گٹھیاں بن کے لے آندے آئے تے شام نو ویچ کے تے پیسے لے آگے جڑے باقی صحابہ کرام مدرسے چھوڑ جاندے آئے انہاں دی روٹی دا انتظام کر دے آئے تے جڑے نہ دن نہ پڑے ہوئے نہ دن یہ رات نو انہاں پڑھا دیں دے سے تے اگلے دن پھر اے مزدوری تے جاندے آئے. انج صحابہ نے مدرسہ قائم کیتا ہے تاں ساڑھے کل دین پہنچے ہے. تاں حضور نے فرمایا ہی کہ اے میرے اللہ اگر 313 نہ رہے تو قیامت تک تیری کوئی عبادت نہیں کرے. صحابہ کرام نے رضوان اللہ علیہ مجمعین اس انداز اندر دین سکھیا اور دین سکھایا اور پھر امت تک دین پہنچایا. کمال ہے صحابہ کرام دی. ایک ایک حضور دی ادا پہنچائی. حضور حسن نوٹ کر لو، حضور روئے نوٹ فرما لے. حضور نے ہاتھ مبارک اتھا کیتا ہے تو سفیدی نظر آئیے نوٹ کر لے. حضور نے ایویں انگلیاں اٹھائی ہیں تو نوٹ کر لیں. ایک انگلی چکی ہے تو نوٹ فرما لیں. ہاتھ چکے نے تو نوٹ کر لینے. خراٹے آئے نے تو نوٹ فرما لیں. نیند آئی ہے حضور نو تو نوٹ کر لئیے. کوئی ایک لمحہ دسو جڑا حضور دا صحابہ نے نوٹ نہ کیتا ہو. بلکہ بڑی پیاری حدیث ہے کہ میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ سیدہ کناد امہ جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ادھی رات دا وقت حضور اٹھے بستر وضو فرمایا نماز ہوئی تہجد پڑھن لگے تو میں سامنے لیٹی سا تے اندھیرا سی تے حضور جدوں قیام چ رکوع چاہے رکوع تو سجدے چان لگے نا تے میرے پیرانوں میرے وجود نو آپ دا ہاتھ مبارک لگیا. میں سمجھ گئی کہ حضور سجدے والا آ رہے ہیں تے میں اپنے جسم نو کلوز کر لیا، پیچھا کر لیا. پتہ محدثین نے کی لکھیا ہے رات کا اندھیرا تھا، آدھی رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا. امی عائشہ کے وجود کو حضور کا ہاتھ لگا. اس اندھیرے سے اس سنت کو اس انداز کو جو اللہ نے اٹھایا پوری دنیا کی روشنی میں پہنچا دیا کہ میرے محمد کے اندھیرے کا یہ انداز ہے جس کے اندھیرے کا کوئی انداز نہیں امت سے چھپا. میں کیسے مان لوں کہ اس کی نماز کا طریقہ نہیں پہنچا ہوگا؟ لوگ آتے ہیں کہ حضور کی نماز کا طریقہ ہی نہیں پہنچا. نماز آ کے فلاں بزرگ مکمل کی تھی جس دے اندھیروں کی ادائیں حضور پانی لمن امی عائشہ فرما دیا میں اور حضور جدو غسل فرما دے درمیان ٹپ پیا ہوندا تے میں ٹپ دے وچوں کولا اپنا اوپر پان واسطے بھر لیندی تے حضور اپنا کولا بجائے ٹپ چوں بھرن دے میرے کولے چوں اوپر بھر لیندے اور محبت نال پیار نال اپنے وجود تے پا لیندے. جس کے گھر کے انداز نہیں چھپے تم کیسے مان لو کہ نماز جو منبر پہ پڑھی ہے وہ چھپ گئی ہے؟ جاؤ آج بھی حضور کی نماز مسجد نبوی میں محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے. وہی نماز آج مسجد نبوی میں مصلی رسول پہ ہو رہی ہے جو حضور کے زمانے میں ہوتی تھی وہی ہو رہی ہے اور قیامت تک وہی ہوتی رہے. اور اس نماز کو تسا عملی طور تے مدینے نہ جا سکو. اگر ویکھنی ہوئے تے مسجد اہل حدیث جا کے ویکھو ایک رتی بھی فرق ہوئے تے اسی قیامت نوں تواڈے مجرم ہو تے تواڈی تے نماز ہی حضور دے مصلی نہ نہیں رلدی. مدرسے پڑھاندے کی راندے ہو بچتی زیور
شکر کرو بیٹھیو کہ تو آنو قرآن و حدیث پڑھایا جاتا جدو اہل حدیث نہ ہوندے تے مدارس اہل حدیث دے مدارس بچیاں دے نہیں سی نہ ہوندے تے اس ویلے مدرسے یہ تے بچیاں دے مدرسے دے انجی خلاف یہ تے آدھنا عورتن مسیح تے آنا ہی نہیں چاہیے اے جڑے ہن بنے پھردے نے ساڈے ویکھیا ویکھی بنے پھر یہ تے عورتن آدھے ہے تسا جمعہ بھی نہیں پڑھنا تے نماز بھی نہیں پڑھنی تے عید بھی نہیں پڑھنی تسا کوئی مسجد نہیں آنا انہاں کو بولی کو پوچھی آنا با عورت اعتکاف کتھے بوے تے گھر بوے مسجد ہی نہیں بیٹھ سکتی اعتکاف گھر وچ بیٹھے میں کہ کیوں جان فتنے دا خطرہ ہے مسجد تے گھر بوے ٹھیک ہے مسجد نہیں جا سکتی نہیں نماز پڑھن واسطے نہیں جا سکتی میں جمعہ پڑھن واسطے نہیں جا سکتی میں کہ عید پڑھن لئی نہیں جا سکتی کیوں میں فتنے دا خطرہ ہے اسمبلی جڑا اوتھے جا سکتی وہ تو قاضی حسین احمد دی جناب تھی بھی پہنچی ہوئی ہے فضل الرحمان دی سالی بھی پہنچی ہوئی تو ساں حضور دی سنت دے خلاف فتوہ دیتا ہے اللہ نے توڑیاں دھیاں اور بھیڑا اسمبلی کو جا کے دس ہے کہ جڑا سنت چھوڑے اللہ پھر اینج کرتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ توجہ ہے ماشاءاللہ ہاں انہاں دیاں اونج پہنچی ہوئی ہیں تے اونج پہنچی ہوئی بشرا بی بڑے بڑے لیڈر ویکھن اللہ دی قسم ہے جڑا ہے ہن لیڈر سے ویکھیا سیاسی لیڈر بڑے بڑے ویکھن بڑے بڑے سیاسی لیڈر آئے کڑے بلدے سی ویکھن لگا یوب خان تو دور تو پہلے سن دے رہے ہیں پھر بھٹو نو سنیا ہے میں دی بارے سنیا ہے پھر ضیاء الحق نو ویکھیا ہے پھر اگے لیڈر کہیں آندے رہن ویدر چور بڑے بڑے ویکھن پر بے حیا پہلا ویکھیا ایڈا بد کردار انسان جس نو ٹکٹ دیندہ اسمبلی دی ایم پی اے نو وہ ہی آدھی با میں نو میسج کرتا تو پھر بھی قوم زمانہ پر کی بیٹھی ہے جی میں گھنویے نو حفاظت واسطے بیٹھے وقت آنا ہے انشاءاللہ کچھ نہیں رہے گا قرآن رہے گا مصطفیٰ دی حدیث رہے گی نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ بلندی مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت سید صفدر شاہ صاحب نقوی جڑے پھر ارادے بیٹھے ہو نا با الیکشن اللہ کرنا ہے انشاءاللہ ہونے کوئی نہیں تو یہ ہو بے الیکشن تو تُسے پھر تیار بیٹھے ہو باسا عمران خان کو ووٹ دینا ہے اللہ دی قسم یا اللہ سے توبہ کیتی ہوئی ہاں سے توبہ کیتی ہے 3.5 سال ویکھیا ہے 3.5 سال پتہ ہے کی کیتا ہے تُسی ایتے ویندے ویندے پھر کہیں سوچی پھر دن باسا ووٹ دینا کرتارپور سے سب تو پہلے اس کام کیتا کرتارپور آ کے راداری کھولی بس سکھہ تے آنا جانا ہے سکھہ دی آڑ کھولی تے چند سالہ بعد تو صرف 40 کلومیٹر ہے قادیان قادیانیہ دا قادیان یہ تھے مرد قادیانی دی قبر ہے ہون راہ کھول گیا چند سالہ بعد مرزائی اتھو جان گے قادیان وہ انج سمجھے نعوذ باللہ جب مکہ مدینہ ہو کھولے آؤ نہ لئی آدھن اور کیا کیتا ہے میں آگا اور کی کرنا کشمیر مقبوضہ کشمیر کی ایک حیثیت تھی وہ بھارت کے حوالے کر کے بیٹھ گیا اور مودی کو دوبارہ لایا اور کیا چاہیے اور پھر سارے 3.5 سال ایران کے ساتھ گماشتی کرتا رہا پھرتا رہا چلتا رہا کھاتا رہا پیتا رہا اور ان کی یہاں تب مفادات کے لیے یہاں بیٹھا رہا ہے سعودی عرب کی مخالفت کرتا رہا حرمین کی مخالفت کرتا رہا اور تم ووٹ دیتے ہو اہل حدیث ہو کے کہتے ہو کہ ہم نے ووٹ عمران خان نو دیونا افسوس ہے اس جوان اہل حدیث پر جو کہتا ہے کہ ووٹ ہم نے ان کو دینے تو مکہ مدینہ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا سعودی عرب کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا یہ سارے مدرسے کا ماحول کس کا ہے سعودی عرب کے آپ ساتھ نہ ہوتا اللہ کی قسم اہل حدیث ہو تم آج کہاں ہوتے اگر اہل حدیث کے ساتھ سعودی عرب کھڑا ہے آج بھی کھڑا ہے کل بھی کھڑا ہے پورے ملک کے ساتھ کھڑا رہا اہل حدیث ہو تمہارے ساتھ تو بالخصوص کھڑا رہا اور آج تم ایرانی گماشتے کے ساتھ کھڑے ہو جس کے پیچھے وعدت المسلمین کا راجہ ناصر عباس کھڑا ہے علی زیدی اور دلفی بخاری کھڑا ہے جس کے موجودگی میں اسلام آباد اس کی کوٹھی کے قریب چند کلومیٹر پر صدیق کو کافر کہا گیا اور راتوں رات اس کو لندن بھیج دیا گیا تجھے ووٹ دیں جو صدیق کو کافر کہے جو صدیق کو کافر کہلوائے اسے ووٹ دیں صدیق کو جو نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہو سکتا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں جو صدیق کا احترام کرے بس
ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں محمد کے صحابہ کی محبت چاہیے۔ تم نے صدیق کو گالیاں دلوائی ہیں، سنتے تھے پہلے بھی رافضی گستاخی کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، لیکن صدیق کو کبھی ملک میں کافر نہیں کہا گیا، نعوذ باللہ۔ اتنا بڑی شخصیت کے خلاف اتنی بڑی ارضا سرائی، 5 ٹکٹ ایئرپورٹاں نے جیب وچ پائے ہو، تو ایتھے کافر کہتے راتوں رات جڑے ایئرپورٹ تو فلائٹ جاندی ہے تو چڑھ جا، ہر دے ٹکٹ دی جیب وچ اجے تک وہ دنداندہ پھرتا ہے۔ جناب لندن آصف ملعون جس نے صدیق کو کافر کہا، پھر ہماری غیرت جاگی اور ہم نے کہا کہ ہم ناموس صحابہ بل لائیں گے۔ اللہ کے فضل سے قومی اسمبلی سے پاس ہوا ہے اور اب مرکزی جمعیت اہل حدیث کے قائد حافظ عبدالکریم صاحب نے سینٹ میں پیش کر دی ہے۔ چند دنوں میں انشاءاللہ قانون بنے گا اور دشمن صحابہ کو ہم الٹا لٹکاتا دیکھیں گے انشاءاللہ۔ لوٹ پہ گئی تو پھر آ جاؤ گے انشاءاللہ، پکی گل۔ ہاں تسی ویندے ہو جانے جی یہ جانے ہو، یہ سب تو پہلے جڑا کیا ہی ہو 2011 میں قوم نہ جھوٹ نہ بول چنگا سچ بولے، تن گولی لگی ہے جو تو پیر بن کے بیٹھا ہے۔ یہ پہلی گولی ویکھی ہے جڑا کپڑا نہیں پھٹیا، وچوں زخم ہو گیا، ہڈی ٹوٹ گئی ہے، کپڑا نہیں پھٹیا۔ ہاں وہ قمیض کو نہیں پھٹی، یوسف سارا پگھاڑ کھا گیا۔ لقد ناراض نہیں ہو رہا ہے، من پتہ ہے وچ کہیں بیٹھے ہوندے جنہاں دل وچ ہوندا ہے۔ اچھا ووٹ ہمارے اب انشاءاللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے لیے پروفیسر ساجد میر کے حکم پہ ہوں گے انشاءاللہ۔ ہاں کہیں آدھے نا جنہاں مرکزی جمعیت اہل حدیث ہے جنہاں 2 سیٹاں دے پیچھے پوری جماعت ویچی ہوئی، ایک بندہ چنگی بلی اتاڑی رکھی تو اہل حدیث کے علاوہ تھے جماعت دو سیٹیں تے ویچی ہوئی۔ میں کہا جی 2 تے ویچی، 2 تے ویچی، تسا کنے تے ویچی تھوڑی تے ایک بھی کوئی نہیں، یعنی میں مفت ویچی ویندے ہو، یعنی 2 سیٹیں تے ویچی ہوئی، میں کہا 2 تے ویچی ہے، ہون انشاءاللہ اور لے کے وچسا کی خیال۔ اب وقت آنے والا ہے، کوئی اسمبلی اہل حدیث سے خالی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ بولیں گے اور گرجیں گے اور انشاءاللہ اسمبلیاں جا کے کہیں گے قبروں کا احترام انشاءاللہ کہنا ہے، اسمبلی ویچ کہنا ہے۔ جیسی جیندے ہوئے تھے نعرہ نہ لگا تے اسی بھی بتا اہل حدیث نہ ہوئے۔ قبروں کا احترام مگر ان کو سجدہ، اونچی بولیے قبروں کا احترام مگر ان کو سجدہ، اولیاء کا احترام مگر مردوں سے مانگنا، قبروں کا احترام مگر ان سے مانگنا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ انشاءاللہ اسمبلی اندر نعرہ لگے گا تاجدار ختم نبوت۔ نہیں تو آٹھے میں نے سکتے کو نہیں لگ رہی ہے، روٹی تو میں سنے بھائی انہیں مجھا زبا ہوئی ہیں اپنے کٹے ہوئے، پر تو سیدھے انہیں کٹے پہ ہو، حالت ہی کو نہیں جیندے جا تو آٹھے حرکت پیدا ہوئے تاجدار ختم نبوت۔ گونج پہ جائے کہ رات 3 بجے کی ہو گیا جامعہ خنسا دے اندر کی ہو گیا، غیرت والے اہل حدیث جاگ اٹھے، توجہ فرمائی تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ 2 بار یقین ہے جھٹکا دے کے یقین ہے تاکہ جاگے، او جب تک جاگنا نہیں میں انہیں لگا رہنا۔ تاجدار ختم نبوت، 2 باری شابات چکے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ 33 باری 33 باری دٹھایا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ انشاءاللہ اسمبلی نظم نعرہ لگوانا ہے تاجدار ختم نبوت۔ انشاءاللہ اسمبلی اندر ہر چوک و چرائے اندر نعرہ لگنا ہے کافروں پر حاویہ، نہیں کافروں پر حاویہ، جیڑا نہ لوے سمجھو کہ اوئی کافروں پر حاویہ، کافروں پر حاویہ۔ والذین جاؤوا
جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. چھوڑی اپنے بچیاں طلبان مدارس اندر روکیجئے مدارس. ہر قوم ہر قبیلے چو ہر گھر چو ایک بچہ مدرسے بھیجو گے نہیں انشاءاللہ. تو انہوں لوگ کہیں گے میں تو کبھی ہے نا لوگوں نے بچہ مسجد مدرسے داخل کرو آزا بھوکا مارنا بچہ بھوکا مارنا. تو پھر جدو ساڑی روٹی پکانا تے ود ویندے مولوی کھاندے بڑا. تو میں کہ پہلے جڑے بک بک کر دے ہو بھوکا مارنا ہے ہون سن ویک کے پریشان کیوں ہوں دے ہو ہون کہو نا بھوکے مرن ہے بھوکے مرن ہے جڑے بھوکا مارنا مولوی بلا بنا کے بھوکا مارنا. تو پھر اندھے مولوی بہت کھاندے. یہ مطلب ہے یا توڑی پہلی گل جھوٹی یا پھر توڑی دوجی جھوٹی. ساری دنیا کھانے دے پیچھے بج دی ہے کھانا مولوی دے مگر بھائی. یہ بھی جانے لوگ ایڈی محنت کر دینا اگلے دن ایک جگہ جلسہ سے وہ پھر آکر کھانا کھا کے جانا پھر کھانا کھا کے جانا. میں کہا یار میں جلدی ہو اگر کھانا کھا کے جانا جو بندہ ناراض ہو جائے گا. تو حضرت شیخ القرآن فرماندے دے آجی عمر فاروق شاکر صاحب سناندے پیر آئے. شیخ القرآن رحمہ اللہ فرماندے ہیں بدیسی مرغا یا پولیس حلوہ دے دبا ہوتا یا پھر مولوی آواز دے دبا ہوتا. بس انہا سارا فرق ہوتا دو آواز دے دیسی. لیکن جدو بندہ بعد پوچھے نا باہو اے جڑی گال دسی ہے نا وہ میں سنا رہا ہے. جدو بعد پوچھے نا باہو تو آٹھے 5 مرغے دیکھ رہے گا کو بیمان آیا ہے تھانے وہ کھا گئے. تو جب بندہ پوچھے با 5 آئے مرغے تو آٹھے 4 رہ گئے علماء کرام تشریف لے آئے. ایج تو فرق ہے انہوں نے کھواندے وہ ڈر کے سان کھواندے وہ برکت واسدے وہ مولوی بنو اللہ دی قسم بڑی رحمت بڑا سکون ایڈی تنخواہ دے وزیر اعظم دی نہیں جتنی خدمت ساڑی ہو. لیکن کوئی صلاحیت پیدا کرو تو پھر خدمت ہی خدمت. ہوں اسی کسی نے کبھی ہے نا باسا جلسے تے آمنا جی تے ساڑی طبیعت ٹھیک نہیں تے دال پکایا جی اللہ دی قسم پکائندے کوئی اسی کبھی یہ تاں میں کوئی نہیں پکا. تو میں نے کوئی کبھی نا بس دال پکائی ہے اسی آنے دال ازاں جڑی کھانی ہے ساڑی قسمت جڑی لکھی ہے اسے مسجد مدرسے کھا لے جتنی اللہ نے لکھی ہے اسے کٹھی کھا لے. ہوں اسے انشاءاللہ جب تک جیندے رہنا گوشت دکھانا ہے انشاءاللہ. قرآن شروع ہے سورۃ البقرہ تو ہوتا ہے تو پتہ ہے گائے تو شروع ہوتا ہے تو بکرے اللہ دی رحمت علماء جویں لوئے نو مقناطیس کھچ دے کھانا مولوی این کھچ دے کھاڑا ہوں اللہ نے تقسیم کی تھی ہے نا تو سا کمانا ہے ایسا کھانا ہے تسی کام کرو تو ساڑھ لی دعا کی تک اب دنیا ملعونہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ساری دنیا ملعون ہے لعنت دی اقدار مستحق لیکن 3 تیوبے 3 طبقے 3 گروہ 3 بندے آج لعنت تو محفوظ نے. ایک عالم دوجا متعلم طالب علم اور تیسرا جڑے انہاں محبت کرے جڑے انہاں پیار کرے لعنت تو بچیا رہنا ہے. یہ لعنت تو بچنا چاہتے ہو تو علماء نال محبت کرو یا عالم بن جاؤ جی عالم نہیں بن سکے متعلم بن جاؤ متعلم نہیں بن سکے محبت کرنے والا بن جاؤ. برا نہ کہنا علماء نو توہین نہ کرے تنقیس نہ کرے. جڑا بندہ کسی دی غیبت کرتا ہے نا وہ اپنے مسلمان بھرا دا گوشت کھاندا ہے. تو جدو علماء دے گوشت نو منہ پاؤ گے نا یہ گوشت بڑا ذلیل ہے. صحیح گل مر جاؤ گے ذلیل ہو جاؤ. کدے بندہ وہ عزت پاندہ ہی نہیں جڑا علماء دی تحقیر کرے مزاق اڑائے. وقت آندہ ہے ذلیل ہو کے مردہ ہے اسا مردے ویک ہے. یہ جو جب بھی ہے نا اصل ہی پتہ کی ہوندہ ہے جدو اسی علماء دے بارے تصور سننا حضور دی سیرت نو پڑھنے آتے تصور جو علماء جدو آندہ ہے نا اسی آنے با اینج دے ہونگے اللہ دے بندو حضور تو معصوم تھے
انہوں نے بارے جڑے لوگ سن دے پھر وہ سن کے آدھا وہ حضور ایسے ایسے جدوں نیڑے آدھا ہے تو حضور اس تو بھی ود ہو جائے ساڑھے بارے جو تسی سن کے آندے ہو جو ساڑھے نہ رل دے ہو پہن دے ہو کھان دے ہو چل دے ہو پھر اسی اونج نہیں ہو سکتے جی میں تسی سن کے آندے ساڑھے کمی کوتاہی موجود ہوندی ہے علماء دی خامیت پردہ پا کے تے انہاں دے خدمات دا اعتراف کیتا محبت کیتا پیار کیتا ہویا گا نا کالم نگار حسن نثار پہلے جنگ ہی لکھتا سی ہن خبریں لکھدا علماء دے بہت خلاف آدھا مولویت دیتا کی یہ قوم انہیں پورا کالم لکھیا ہے جنگ مولویاں دیتا کی اس ویلے میں بڑی پریشانی سی اور غصہ سی میں آکا کس طرح میں آواز اپنی پوچھا انہوں کما بتنوں مولویاں تو چاہی دا کی جیڑی شاید چاہی دی ساڑھے کل موجود ہے جیڑی شاید تن چاہی دی تو جے ہو جائی چاہی دی تو ہم سانو پیغام بیج تر مولوی نہ دین تو تاں سانو بھاڑ مولوی اس قوم نے دیتا کی میں کہ تسا کی دیتا ہے آؤ کھول دیا میں کہ تسا کی دیتا ہے سیاستدان کھول لو 75 سال ہو گئے پاکستان بنے توڑا پاکستان توڑے حوالے کیتا آئی چنگا برباد کیتا جائے کہاں ہے تمہاری معیشت کہاں ہے وہ تمہاری مہنگائی کہاں ہے وہ قوم 75 سال تمہارے پاس ملک رہا تم نے ملک کا ستیہ ناز کر دیا سیاستدانوں کالجوں سکولوں یونیورسٹیوں امریکہ اور افریقہ کے پڑے ہوئے بدبختوں تم نے ملک کا ستیہ ناز کر دیا ہے پوری قوم تم سے بیدار ہے بتاؤ تم نے کیا دیا ہے پاکستان کیا دیا ہے تم توڑے دن سارے قوم جڑی پھٹکار پان لئی چلو عدلیہ لے پاسے جانا سنا ہوگا توڑا کی خیال ہے عدلیہ پر تم نے کیا کیا تمہارے فیصلے پوری قوم کے سامنے فوج سے پوچھتے ہیں تم نے کیا کیا تمہارا کام تو سرحدوں کی حفاظت تھا تم نے ملک پہ قبضے کر کے بیٹھ گئے ہو اتنا تو جمہوری حکومت نہیں رہی جتنے تمہاری رہی چلو پولیس نو کھول لینا تھانے بانج کی ویکھ لو تھوڑا واسطہ پیا نہیں تو کیا نہیں اللہ محفوظ فرما لے مجال بندہ قتل بھی ہو جاوے نا انہ بدبختان دی نظر جیب تے ہوتی چلو ہسپتالیں ٹورنے ڈاکٹر تے پڑھے لکھے لوگ نے جدو وینے ہڑتال تے ہوندے بس ڈاکٹروں دی ہڑتال ہے بس ڈاکٹر کیوں ہڑتال کیتی ہوئی ہے بتنخواہ تھوڑی تو بات آندھن تیری بیماری دا علاج ہے تھے سرکاری اسپتال ہے کوئی نہیں پرائیویٹ تھے ہم یوت دیر میں چھیل لاسا یہ ڈاکو ہیں یہ قاتل ہیں یا یہ ڈاکٹر ہیں جیڑی شیاست تو اڈے والے کی تھی ڈاکٹر لٹ گئے جیڑی چیز سے والے کی تھی پولیس بھی ناکام ہے جس کے چھیڑو جس کو کھولو وہی گند ہے آؤ ہمارے پاس سان راتی 2 بجے بلایا ساڑھا بچہ گھر پیدا ہویا ہے تو دکانی اذان کو کہتے مولوی انکار کی تو دسو نکاح پڑھاونا ہے جی برات آونی برات 4 بجے آئی مولوی شو 11 بجے دا بیٹھا مجال ہے جو کو بولے ہوئے اینج فقیر بن کے بیٹھا ہے اس تو بھی کو منظم ترین طبقہ ہو سکتا ہے جنازہ آ گیا مولوی جنازہ پڑھانا ہے جنازہ پڑھانا سے کھڑا ہے مولوی جی رک جائے آجے ساڑی برادری آؤں دی بھی مجال ہے جی زبان جو کہتے کلمہ شکوہ بھی نکلے ہو ڈاکٹران دی تنخواہ ویکھ لو پولیس والے دی ویکھ لو اور قوم کے رہنما اور قوم مساجد مدارس چلانے والوں اپنے ذرا مسجد کے امام کی بھی تنخواہ ویکھ لو میں نے ایک بندہ آدھا سن مولوی دے میں کہ تنخواہ کی نہیں دے سو 8,000 میں کہ ٹھیک ہے لے بجائے میں مولوی تو اندے سب وہ پھر لے گئے مولوی اس آگے جی میں 8,000 گزار میں کہ یار کو نہیں جماعت غریب ہے تو ٹور جا وہ کچھ دینا بعد وہ میرے کو لائے چنگا مولوی دیتا ہے میں کیوں آئے مسجد دے پیسے کھا میں کہ تنخواہ 8,000 رہی ہے نا جان جی میں کہ بالکل ٹھیک کیتا تو آڑے پیو دے کھا دے مسجد دے کھا دے سنا یعنی جی دے میں کہ مسجد مولوی دی مولوی مسجد دا مسجد مولوی دی مولوی مسجد دا پیسے مسجد دے مسجد مولوی دی تو آنو کیا سر میں کہا جی متواڑی مسجد دی لیٹرین خراب ہو ٹھیک ہو سکتی جانے جی دے میں کہ مولوی نہیں کھا سکتا مولوی دی بیٹی بیمار ہو جائے کہاں جائے وہ اس کی بیٹی کی شادی ہو وہ کہاں جائے اس کی بیوی بیمار ہو وہ کہاں جائے
میں کہ باہر گٹر والے کو پوچھو محلے گٹر جڑا صاف کرتا وہ بھی 5000 ہے تو چوڑے نال بھی تنخواہ گھٹ دیتی علماء مجال ہے کدے جلوس کڈیا جدوں جلوس کڈ دین نظام مصطفیٰ واسطے کدے تنخواہ واسطے نہیں کڈیا کدے احتجاج نہیں کیتا کدے نماز دا انکار نہیں کیتا وہ میں نماز نہیں پڑھانی تو ساڈی تنخواہ تو تھوڑی دے سلام ہے بھائی علماء کرام تو سلام ہے علماء کرام تساں کدے نہ اذان لیٹ کیتی نہ نماز لیٹ کیتی نہ کدے روزہ کسی دا نقصان کیتا ہے بر وقت اذان دیندے ہو بر وقت جماعت کراندے ہو بر وقت روزہ کھول دے ہو کھلواندے ہو تو آڈے جیسا منظم ترین اللہ کی زمین پر کون ہو سکتا ہے مدرسے جانے قوم نو کی دیتا ہے میں آگے تو کالج سکولہ تے ماشاءاللہ آؤ میں کہ اکاڑے جانے جیل وینے مدرسے کیا کیتا ہے سکولہ کیا کیتا ہے کالجہ کیا کیتا ہے اندروں ایک پاس سروے شروع کرنے جیل جڑے 5000 بندے نا بکیڑے مدرسے پڑھے ہو وہ گڑ لو بندے جڑے مدرسے جو پڑھ کے تے زانی تے بدکار تے فانشی تے بے حیائی تے چور تے ڈکیتی کر کے جناب جیل بند بیٹھے ہیں جاؤ سروے کرو یہ تو جیل چو زیادہ تو آٹے ہون تو پھر آگے سکول بند کرو کالج بند کرو آگے مدرسے بند کر دے ہو چمڑے دے ریٹ گھٹان دے چمڑے دے ریٹ جناب اتنا گھٹاؤ تک مولوی کٹھے ہی نہ کرے اور گھٹا لو اور گھٹا لو سان بات آگے پوچھ دے بات تُسی مدرسے یہ کیوے چل دا ہے مدرسے میں اگر ریڑے لگن تھا چلتا کیا مدرسے جانے کیوے چل دا ہے 500 جو بچہ ہے 200 بچہ ہے 400 بچی ہے اتنے بچے دے پھر کیوے چل دا ہے تو ان پیسے کون لے ہے امریکہ گل دا ہے بقرآن پڑھا مولوی اندے بارے پریشان بیٹھا یہ نہیں پوچھ دے بججاں دی تنخواہ کتنی ہے تے انہاں دے اساسے کتنے تھاندار دی تنخواہ کتنی ہے تے دے پلانٹ کتنا مولوی کو آگے پوچھ دیں تسی مدرسہ کتھوں چلان دے ہو تو ان پیسے کون دیندہ ہے اور تسی بے فکر ہو کہ مولوی نے دیتا کرو میں تو انہوں کہنا بے فکر ہو کہ مولوی نے دیتا کرو مولوی تو اڑا ناک کدے بھی نہ دسی یہ ایڈا ماندار ہے ایڈا رازدان بندہ دنیا کو نہیں یہ تو اڑا نا نہ دسی اے مرکزی جمعیت اہل حدیث واسطے میں نا پورے پنجاب وچ پھریا جڑے توڑے مخیر عواب ہیں جڑے توڑے معاون ہیں مدرسے والے مثلا ایک مدرسے ایتھے تعاون کردا ہے وہ صرف اس مدرسے نال نہیں کردا نا ہور نال بھی کردا ہے تے میں کو معاون دے نام دس جو تک اسی انہاں نال رابطہ کری جماعت واسطے کچھ حصہ انہاں دا مقرر ہو جائے ایڈے مندار علماء نے ایک نے من ایک نا نہیں دیتا ایڈے من بس ساڈے مدرسہ کیڑا تعاون کردا تو ایک مولوی صاحب دے کلیپ نے کوئی پوچھا کسی ایجنسی والے بتوان نہ دس سکتے ہو تو ان کون دیندہ ہو سکا صاحب بن قد نہیں دسیا تو ان کی دو دسی عمر فاروق صاحب بیٹھے میں بیٹھا مولانا بلال ماں صاحب بیٹھے ناجی صاحب مولانا یوسف صاحب بیٹھے جڑے نان تعاون کردا ہے یہ زہر دا پیالہ پی سنت ہے جسن کون کردا ہے جڑا میرے نال کردا ہے سوال ہی پیدا میں ابا بھی پوچھے تو میں نہیں دستا میں نا ابا جی بس اللہ دی اللہ والو ہوندا ہے تو ان کون دیندا ہے میں کہ اللہ دیندا جن تو دیو کون گیا میں کہ اللہ دیتا سن نام ہی نہیں ہوتا سوائے اللہ دیتا تو اور کون دے گا میں کہ اللہ دیتا جیڑا بھی دے گا وہ اللہ دیتا ہی ہوئے گا میں کہ اللہ دیتا کیوں چل دن مدرس سیدنا ابو ہریرہ سیدنا ابو ہریرہ جدو صلاح بڑی دسیا انشاءاللہ فجر تک تقریر تو پھر جاری ہے میں دعا واسطے بیٹھا ہاں جی انشاءاللہ اذان میں تھوڑی مسجد دا موذن سیدنا ابو ہریرہ ہاں جدو صلاح بڑے میں دسیا رضی اللہ تعالیٰ کہنا سیدنا ابو ہریرہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی اندر لیٹے ہوئے نے حضور پاک دے کولو گزرے فرمایا محبوب جی کا آیت امانت سمجھاؤ طالب علم ہو تو ایسا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَعَسِيرًا محبوب نے سنیا فرمایا ابو ہریرہ ایسا آیت دمانے وے کہ ابو ہریرہ نو بھوک لگی ابو ہریرہ بھوک لگی ابو ہریرہ میرے نال تھوڑے بدر سے کیویں چل دے سن کون دیندہ ہے
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتا میں حضور دے نال چل پیا، حضور گھر تشریف لے گئے، گھر جو پوچھیا کوئی گھر نو اندر کھان نو چیز، فرمایا مابو جی کوئی چیز نہیں، ایک دودھ دا پیالہ آیا ہے تحفے اندر تواڈے واسطے مابو جی، او دودھ دا پیالہ پیا، فرمایا وہی دودھ دا پیالہ لے آؤ، جو ہی دودھ دا پیالہ لے کے آیا، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ سارے طلباء 70 نو بلا کے لے آؤ، جاؤ سب نو بلا لے۔ ابو ہریرہ فرماتا میں دودھ ال ویکھاں، حدیث بخاری میں دودھ ال ویکھاں تے دل نہ جا کرے جان نو، بس دودھ تھوڑا جہا ہے تو مینوں پلانا چاہیے، بھوک جی مینوں زیادہ لگی تو مینوں پلانا چاہیے، لیکن حضور دی اتباع دا تقویٰ ابو ہریرہ حضور فرماتے ہیں بلاؤ، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون۔ اتباع تقاضا سی، میں جاندا میں گیا، میں سب نے بلا کے لیا، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ پیالہ پکڑ لو، سارے نے واری واری پواؤ، پہلے تلبار پہ واقع مگروں مدیر جھوٹا پیوی، پھر ویکھو آسمان تو رحمت کے بیان کی۔ پتہ مدرسے بند کدوں ہوندے ہیں، کئی مدرسے بند ہو جاندے ہیں نا، اکثر خال کوئی نہیں، جیڑا بند ہوندا ہے نا مدرسہ وہ پتہ کدوں بند ہوندا ہے، جدوں بکرا دبا ہوئے، توجہ ہے میرے، جدوں مدرسے اندر بکرا دبا ہوئے، بکرا دبا ہونے تو بعد بکرے دا دماغ مغز، بکرے دا مغز، کلیجی، کپورا، تے دستی گئی مدیر دے گھر دستی، اسمان تو آواز آندھی ہون رحمت نہیں، ہون برکت کوئی نہیں، آج لٹ سے یا کل لٹ سے اجڑے گا یہ مدرسہ، ضرور آج اجڑے یا کل اجڑے، وہی قائم رہے گا جہاں امانت قائم رہے گا۔ امانت دار بنو۔ ساڑھے استاد نے وہ بڑی پیاری گل کہندے نے، اے نہ ہوئے کہ چندہ دینا لے جنت ٹور جان تے تو پھنس جائے، قیامت والے دن اللہ دے عدالت بتوں کی کرنا ہے، بھائی میں مدرسے نلتا ہوں، تو تے جا جنت، بتوں کی کرنا ہے، میں اکٹھا کرنا، یہ جہنم ال جا رہے۔ اے نہ ہوئے کہ چندہ دینا لے جنت، خیانت نہ کیجیے، امانت دار بنیے، پھر اللہ رحمت کے میں نازل فرماتا ہے۔ نبی علیہ السلام دے صحابی سینا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جناب دودھ پلایا، سارن واری واری پلایا، پلاون تو بعد فرماندے نے میں ایک رہ گیا، حضور رہ گیا، فرمایا ابو ہریرہ تو پی لے، حضور ویکھ رہے نے ابو ہریرہ تو پی لے، ابو ہریرہ فرماندے رضی اللہ تعالی میں پیتا، آپ نے فرمایا ہور پی لے، میں ہور پیتا، فرمایا ہور پی لے، میں ہور پی لیا، فرمایا محبوب جی ہن تے میں سیر ہو گیا۔ ابو ہریرہ فرماندے میں ویکھ رہا سا جتھے میں پیالے تے ہونڈ رکھ کے پیتا، اتھے ہی حضور نے ہونڈ رکھ کے پیالہ مکمل فرمایا۔ ذرا ان طلباء دا جھوٹا کھا کے ویکھو، جھوٹا پی کے ویکھو، بڑی سعادت۔ مولویاں کی دیتا ہے قوم، حسن نظارہ دا مولویاں قوم نو کی دیتا ہے۔ دنیا چند دے پہنچ گئی ہے، مولوی اجے استنجا دے طریقے دس دے پہن، استنجا کے بے کرنا ہے، اور یہ مزاق ایسا نہیں بنوایا، اللہ دی قسم میں مسئلہ کا حدیث بڑا صاف ستھرا ہے۔ یہ پتہ کہ نہ مزاق بنوایا، جنہیں لکھا ہوا استنجا کرن دیا ایک کام 80 سنتا، مزاق بنوایا ایک کام، ایک ساوے رنگ دی کتاب ہوندی ہے، ساوے رنگ سب استوتی کتاب، وہ دی لکھا ہوا ایک کام 80 سنتا، گرمیوں کا استنجا، سردیوں کا استنجا۔ اگر استنجا کرنا ہو لوٹے کے ساتھ تو طریقہ، اور اگر شاور کے ساتھ کرنا ہو تو طریقہ، اور اگر ڈائریکٹ ٹوٹی کے نیچے کرنا ہو تو پھر اس کا طریقہ، آگے سے پیچھے، پیچھے سے آگے کی طرف لے جانا ہے تو اس کا طریقہ، بے حیائی کی انتہا۔ شکر کرو کہ مدارس اہل حدیث ہے یا قرآن حدیث ہے، وحیاتی نہیں ہے، لیکن بشتی زیور ہوندہ ہی تے وہی پڑھائیں دے تے وہی داج تے جہیز وہ بشتی زیور ہی دے چھڑ دے۔ روز ہیں شاکر صاحب پہ چوہ سلیم میں نے سمجھائی رکھ دیں مسئلہ، وہ آنے بر روز ہیں ہور لکھو ہے، بر روزہ ہوئے نا تو استنجا کرتے ہوئے پاؤں جو ہیں وہ سکیڑ کے رکھیں، اوپر پانی کی جانے کا خطرہ ہے کہ روزہ ٹوٹ نہ جائے۔ ایڈی احتیاط مولوی کر سکتا جڑا کراچی تو ہوئے پاکستان
وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ یہ بچتی زیور ہوندائی جدو مدرسے نہ ہوندے تو بچتی زیور ہوندائی جدو اہل حدیث دے مدارس نہ ہوندے بچتی زیور ہوندائی بچیاں نو دتا جاندائی بس وہی بچیاں لے جاندیاں پڑھ دیاں تے پھر پڑھ کے تے شرم حیا محسوس کر دیاں کہ اوے کی پڑھیا لکھیا کی ہوندائی بچتی زیور اندر اگر بندہ رہندا ہوے مشرق اندر بندہ رہندا ہوئے مشرق اندر بیوی رہندی ہوئے مغرب اندر بیوی رہندی ہوئے مغرب تے مرد رہندا ہوئے مشرق شادی ہو جائے بیوی رہندی ہوئے مغرب مرد رہندا ہوئے مشرق تے شادی ہو جائے شادی ہو جائے دو آندھی بیوی رہندی ہوئے مغرب بیوی مغرب بیٹھی مرد مشرق ہی بیٹھا جتو سورج چڑھ دا اٹھے جتو لان دا اٹھے اوتے بیٹھی اوتے بیٹھا جو اندھی شادی ہو جائے ان دو اندھی آپس اندر شادی ہو جائے پھر چلو شادی دے بکال پھر او مغرب ہی روے او مشرق ہی روے سال گزرے تے بچہ پیدا ہو جائے پھر فرماتے ہیں وہ بچہ کس کا ہوگا فرماتے ہیں وہ بچہ حلالی ہوگا کیوں ہو سکتا ہے دونوں بدروں کرامتن اکٹھے ہو گئے ہوں کرامتن اکٹھے ہو گئے ہوں کرامتن وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ یہ ہے وہ کتاب جنہیں ساری لعنتاں مگروں لا دیتی آن یہ ہے وہ صحیح البخاری جنہیں ساری جناب گند مگروں لا دیتا ہے ایک انشاءاللہ وقت آئے گا ضرور آئے گا لوگاں دے ہتھاں چو انشاءاللہ ایک کتاباں چھین لوان گے اور قرآن اور حدیث پڑھا دے آنگے انشاءاللہ چھن لڑی ان کتاب انشاءاللہ بہشتی زیوار ان کو نہیں دیندہ جائے جو پرانے ماڈل ہو گئے نہیں دیتے لوگ یہ اہل حدیث مدارس کی کرامات نہیں دیتے لوگ اگر بچے کی ولادت ہو رہی ہو بچے کی ولادت ہو رہی ہو نماز کا وقت ہو جائے اذان آ جائے اور ولادت ہو رہی ہو کچھ ہو گئی ہو اللہ کی قسم کچھ ہو گئی ہو اور کچھ ابھی باقی ہو اذان کا ہو جائے عورت پر ضروری ہے اٹھ کے نماز پڑھے بجتی زیورج نہ ہوئے کبھی ممبر مصطفیٰ پہ نہیں چڑھو بارے شریعت میں جو گیا جی بچہ ہو رہے ہو کچھ ہو گیا ہو ایڈی فقاد اللہ دی قسم ہے کسی سمندر جو تھلوں نکلیے ڈونگی کڈی یہ بزرگاں وہ قربانی دا مزہ ہے روزے آ رہا ہے نا ایک روزے آ رہا ہے پتہ ہے بزرگاں کی لکھیا بزرگاں لکھیا ہے اگر بندہ انڈا کھا لوے روزے دی حالت انڈا پورا ثابت میں نے کھا کے بکھاؤ میں ایک جگہ تک کھا کے بکھاؤ بعد میں فون آیا پتہ کی آندھے نے وہ وڈا انڈے دی گال نہیں انہوں نے لکھی بزرگاں کبوتری دے انڈے دی لکھی ہونی ہے چھوٹا جا ہوتا ہے اگر گال تو تیری بھی ٹھیک ہی ہے میں نے غلطی لا گئی یہ معذرت سوری ہے پھر ان ثابت انڈا کھا لوے ثابت انڈا اندر چلا گیا میدے میں اب روزہ ٹوٹا یا نہیں 500 علماء ہیں جڑے تسی فضال مگری کٹی بیٹھے سو 500 علماء نے لکھے او دے وچ 250 فرمان روزہ ٹوٹ گیا ہے کیونکہ انڈا اندر چلا گیا 250 فرماتے ہیں نہیں روزہ ٹوٹا کیونکہ انڈا ثابت ہے ٹوٹا نہیں ابھی میدے کا حصہ نہیں بنا خوراک کا جسم کا حصہ نہیں بنا لہذا روزہ نہیں ٹوٹا پھر کیا کریں کہتے ہیں انتظار کریں کچھ دیر کچھ عرصے کا انتظار کریں اگر انڈا ثابت نکل آئے تو نہیں ٹوٹا نولی ما تولا اہل حدیثو ایک چوانی کیسے مدرسنت تک رو سوائے اہل حدیث جڑے تسی آدھا نا ہوتے اور جی احمد بنا دا جی وہ تو بھی قرآن ہی پڑھان دے نا جی میں آگا جی قرآن جی شعبہ حفظ ہے نا جی صرف حفظ والا مدرسہ ہے قرآن ہی پڑھان دے نا میں آگا قرآن ہی پڑھان دے سجدے قرآن ہی کرنے
یعنی 14 میں کہ اہل حدیث کے نزدیک سجدے قرآن کی تلاوت میں 15 ہے. وہ کیڑا قرآن پڑھا دیں یہ دے سجدہ تلاوت 14 ساڑھے نزدیک سجدہ تلاوت 15 ہے. سورۃ الحج میں 2 سجدے ان کے نزدیک 1 سجدہ ہے. اور جو سجدہ حدیث میں ہے وہاں قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے عند شافعی السجدہ عند شافعی. میں پوچھنا چاہتا ہوں جو قرآن امام شافعی نہیں تھا مجھے بتاؤ یہاں کس کے نزدیک سجدہ تھا؟ حضور نے سجدہ کیا ہے. تم نے امام شافعی کا نام قرآن میں درج کر دیا ہے اپنے مذہب کے بچانے کے لیے. انڈا جانے باہر نکل آوے تو پھر کوئی نہیں ٹوٹے. پھر روٹی دا ٹکڑا لے کے نا وہ دھاگا باندھ لو. دھاگا باندھ لیا جی انہوں اندر گزار لیا جی. ہوں 500 مولوی 2 مہینے بیٹھ رہا ہے سوچ رہا ہے قیاس کرو اجتہاد کرو اب روزہ ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا. اگر روزہ ٹوٹ گیا جانے کیوں جانے روٹی دا ٹکڑا اندر ٹوٹ گیا. ادھے علماء فرمان لگے روزہ نہیں ٹوٹیا کیوں؟ یعنی دھاگا ہاتھ تو دھاگے نہ بدل پیچھے کھینچ لو تو نہیں ٹوٹ گیا یہ دھاگا اندر ٹوٹ گیا. جے شبان دے مہینے اکثر لوگ زکات دین دینے کی لکھ دینے علماء کرام یہ زکات نہ دینی ہوئے تو پتہ کی کرنا ہے نہ دینی ہوئے. تو ان میں 10 دیا طریقہ 3 بجے 3:30 تو ہونے والے بڑے اگر 3:30 بجے تو طریقہ پتہ سے نا آج تک تو ان کے سے مولوی طریقہ نہیں. یہ زکات اسے نہ دینی ہوئے تھوڑے دے لاگو ہوئے تو زکات نہیں دینی. نصاب نو مال پہنچ گیا نہیں دینی. پتہ تو کی کرنا ہونے جا کے گھر اپنا سارا سامان ساری مجھاں تے گاواں تے زمین تے عشر تے دانے تے جو کچھ سونا چاندی گھر پہ ہے اپنی بیوی جا کے کہنا ہے آج تو بعد سارا مال تیرا ہے. تواڈے تے زکات کوئی نہیں کیونکہ تواڈے کو شے ہی کوئی نہیں تے تواڈی بیوی تے زکات نہیں کیونکہ ہجے انہوں کل اج ملے ہے راتی 3:30 بجے ہجے سال ہو سی تے زکات سال پورا ہو سی زکات ہو سی. جدو اگلا سال آوے ادو راتی 3:30 بجے اگلے سال بلا تاخیر اگلے سال بلا تاخیر بیوی اپنا مال سارا تو انہوں دے دے بس سارا مال آج تو بات ہے. ہن تواڈے دے زکات کوئی نہیں کہ تواڈے مال اج ملے ہے بلا تاخیر سال پورا نہیں ہویا تے بیوی دے ہوں زکات کوئی نہیں کیوں دے کول پیسے ہی کوئی نہیں. تے جے کوئی دروازے تے آ جاوے تے ملنا نہ ہوئے تے جھوٹ بھی نہ بولنا ہوئے تے پھر پتہ کی کرنا ہے جتے ہو وہ یہ تسی تھلے بیٹھے ہو چرپائی دے اٹھ کے بیٹھ جاؤ. چرپائی دے بیٹھے ہو اٹھ کے پیٹھی دے بیٹھ جاؤ. پیٹھی دے بیٹھے ہو اٹھ کے چھات نہ لٹک جا تے باہر پوتر نو بھیجو وہ پوچھے تھوڑا باری کتے نے انہوں ملنا ہے وہ سوار ہو گئے میں کہ بعد پیٹی دے سوار ہونے دی کیڑی لوڑ ہے کم وقتا پکے دے چڑھن دی کیڑی لوڑ ہے جھولن دی منجی دے چڑھن دی کیڑی لوڑ ہے سوار ہونے ہی. توجہ میں اگر سواری چنگی لگتا کدی پکھے نہ لٹکنا وہ نہیں تیرے گھر کوئی شہر رہ گئی سوار ہونے کا. توجہ ہے اللہ دی قسم ہے نولی ما تولا ونسلی جہنم وساعت مسیرا. مدارس علی حدیث اعزاز کیے بچہ آج داخل کراؤ آج آگے داخل کراؤ پہلے دن داخل کراؤ بچہ ہوئے بیٹی ہوئے بیٹا ہوئے داخل کراؤ پہلے دن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات پہلے دن حدیث نہ پڑھائیے تو تواڈے مجرم. تو جدوں بچہ بچی فارغ ہوئے مدرسے تو اس دن آؤ تو پھر بچہ تو نسخہ کلمتان
حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان خفیفتان الی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اول بھی حدیث ہے آخر بھی حدیث ہے. حدیث مدارت الامتیاز قرآن پڑھایا جانا ہے. پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھائی جاندی ہے. آؤ مدارس نے کیا دیا ہے سنجد طریقہ جاندہ سے ہے. مدارس نے دنیا چاندے پہنچ گئی ہے. میں اناسا نظار چاندے توں گئے ہیں جڑے میں تے نہیں گیا. میں کہا پھر کیوں دنیا تے اج ساری نہیں گئی تے تو تے آپ گیا نہیں تے قیامت والے رب نے پوچھنا ہے کہ چاند کیڑا گیا او جا جنت جائے گا, جڑا نہیں گیا او جنت میں جائے گا. نہیں چاند تے نہیں پوچھا جائے گا تے جس تنجا ٹھیک نہ ہویا تے قبر عذاب شروع ہو جائے گا. محسن نے امت علماء کرام جنہ تزکیہ نفس کیتا ہے, جنہ دل اتے کم کیتا ہے, دل نو صاف کیتا ہے, گناہوں تو پاک کیتا ہے, گناہوں دی نفرت پیدا کیتی ہے. حیا سکھایا, درس سکھایا, قوم نو قرآن و سنت دی تعلیم دیتی ہے. اور مدارس کے ذریعے چندہ منگ کے لوگ دروازے کھٹکھٹا کے منگ کے خود مدارس قائم کیتے ہیں, خود مساجد قائم کیتی جانے. ہر ادارہ حکومت بنا دی ہے سوائے مساجد دے, ہر ادارے حکومت بنا دی ہے سوائے مدارس دے. مدارس علماء چلا رہے ہیں اور انشاءاللہ چلان دے رہیں گے, انشاءاللہ چلان دے رہا. اے بند بھی نہیں ہونے, پھر اے بند نہیں ہونے. کتوں آندہ ہے, کون دیندہ ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور نے دودھ پیتا ہے, ایک پیالہ کتنے نے پیتا ہے؟ کون دیندہ ہے بولو, کون عطا فرماندہ ہے؟ مدارس کس طرح چلتے ہیں؟ اللہ دی رحمت, اللہ دی طرف رحمت ہوندی ہے, برکات ہوندی ہے. تو ہانو نصیحت کرانگا ڈسپنسریاں بنانا تے جناب ہسپتال بنانا ہے تو کام نہیں. حکومت نو کرن دے, وہ کر دی رہے گی, حکومت کرے گی, حکومت کرے گی. سکولوں بنا گی, کالجوں بنا گی, تو کام ہے مدارس نو بنانا. جس جماعت کے مدارس کمزور ہیں وہ جماعت کمزور ہے. مدارس کو مضبوط کریں, اپنی زکاة صدقہ خیرات سارے دا سارا چوک کے نا کٹھا مدرسے دے آئے. جیڑا توڑا کل مدرسہ ہے اتھے دے آئے, اے توڑا کل مدرسہ ہے ایتھے دیو, اور کوئی مدرسہ ہے اتھے اتنا تعاون کرو. ساری کی ساری زکاة جڑی کٹھی کر گیا نا, میں جو ساڑھے پینڈ ایک بیوہ ہے جی, سارا پینڈ انہوں میں جاندہ ہے بیوہ ہے جی. میں کہا بیوہ دے منڈے سارے سگریٹ پی دیں تیری زکاة نال, یہ تیری زکاة نال قرآن پڑھ دیں. وہ ہو سکتا ہے بیوہ اور بیوہ دے بچے تیرے پیسہ نال تیرے زکاة نال داڑی منا, اے بچے قرآن پڑھتے رہا. انہوں نے گناہ دے بھی ٹائم نہیں لگتا. اے دے چند گھنٹے سون تو علاوہ جدوں اٹھ دن قرآن پڑھ رہے ہوں. اس تو پاکیزہ ماحول اللہ کی زمین پر کہاں نظر آئے. انشاءاللہ مدارس کے ساتھ تعاون کرتے رہیں گے. انشاءاللہ مدارس میں اپنے بچوں کو پڑھائیں, مولوی بنائیں. انشاءاللہ کیا خیال, مولوی بنائیں گے انشاءاللہ. مولوی بناؤ, بڑی موج ہے, اللہ دی قسم بڑی موج, بڑی موج ہے. ایک بات یاد ہے, حافظ عبد المنان وزیر آباد محدث سن نا, جدو محدث بن گئے باپ فوت ہوئے, باپ نے خواب باپ نے ویکھیا تے پوچھا ابا جی سناؤ کی ہویا؟ اس نے کہا پتر 6 پتر آئے, 5 دی وجہ تو نہیں, تیری وجہ تو جنت لگ گئی. جنت تیری وجہ تو لگ گئی ہے. جے سارے نبی نے ہونا تو میں سارے نہیں قرآن پڑھانا ہی تے حدیث پڑھانی ہے. تے او تے نبی نے آئے کوئی نہ, تو ایک نبی نہ ہے تن اس وجہ تو پڑھایا, لیکن اللہ نے بخشیا میں اس تیری وجہ. بہترین صدقہ جاری ہے, بچے کو عالم بنا دیں, قاری بنا دیں, حافظ بنا دیں, مسجد کا خادم بھی بنا دینا, جھاڑو دینا والا بھی مسجد ہی بنا دو. تے حضور نے فرمایا جھاڑو دینا والے دے بارے حضور نے فرمایا او دے ایمان دی گواہی دیو. جڑا مسجد جھاڑو دینا دے ایمان دی گواہی دیو. تے حضور نے فرمایا میں دی قبر تے لے کے چلو تاکہ جڑا مسجد نبوی دی جھاڑو دی سی خاتون, میں محمد جا کے قبر تے او دا جنازہ پڑھا, جنازے ویکھے کرو. اے پیچھے مشرف مریا تے او دا جنازہ ویکھو, نیٹ تے ویکھو جنازہ کیویں دنیا جنازہ بھی پڑھتی. وہ دنیا گنیا ہے تے پھر دے جے اللہ تعالی جدو مریا ہے نا, یہ ہو جی بیماری دنیا دے چند بندن لگی ہے جڑی انہوں لگی. تو پھر اپنی موت تو چند دن پہلے پتہ کی آندہ ہی ہائے من لال مسجد یا بچیاں خواب چونی ہے.
تو میں نے آدھی انت کہ تو اگے آتے صحیح نہ تو سن پوچھایا تو اللہ تعالیٰ تیرے نال او حشر کرے گا جڑا حشر ہویا ہے دنیا دے اندر ایسی گندی بیماری چند بندن لگ دی ہے جڑی مشرف نو لگ تو پھر جنازہ ویکھنا جا قاری نوید الحسن لکھوی دے جا کے ویکھیا جامعہ سلفیہ اللہ دی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرما جنازے قرآن دے ویکھو جنازے علماء دے ویکھو جنازے علماء نے محبت کرنا لے ویکھو اے بلال ماز اب دس رہے سن کہ میرے چاچا دا جنازہ بہت بڑا جنازہ صرف عالم نہ رہن دی وجہ تو اللہ جنازے برکت پا دے علماء نہ تمسک تعلق کو جوڑو یہی عزت ہے یہی وقار ہے دنیا والوں کے لیے اور جڑی دنیا زمان پارک بیٹھی ہے عمران خان کے تحفظ کے لیے یہ لالچ میں تمام میں لیکن ہمارے ساتھ لوگ چلتے بھی محبت میں عقیدت میں پیار میں اور ثواب سمجھ کے اجر سمجھ کے سعادت سمجھ کے یہ ساری سعادت علماء کے حصے میں انشاءاللہ یہ مدرسہ قائم رہے گا یہ جامعہ قائم رہے گا اس کے اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرمائے پھر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو بلا تاخیر اگلے سال ہوئے گی انشاءاللہ انہی الفاظ پر اتفاق کرتے ہیں 10 مئی کو انشاءاللہ شاہ کی نماز کے بعد انشاءاللہ یہ ہے ڈیرہ میاں محبوب حسن جویا موزہ ونائک پاکستانی پول وہاں پر انہی حجر شاہ مقیم 10 مئی کو ماہ رمضان کے بعد انشاءاللہ یہ پروگرام ہوگا قاری جاز احمد حجازی صاحب ان کے پاس انشاءاللہ نمبر ادھر ہے قاری سبغت اللہ حسن صاحب بھی آئیں گے مولانا ڈاکٹر پروفیسر عبید الرحمن محسن صاحب بھی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما یا اللہ من صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ ہم سب کا آنا بیٹھنا سنانا سننا قبول فرما ہماری نجات کا بخشش کا مغفرت کا سبب بنا اللہ ستارے کے معاونین جتنے بھی اللہ ان کے مال میں رزق میں اولاد میں برکتیں عطا فرما جو بچیاں سمد فراغت جنہوں نے حاصل کی انہیں صحیح معنوں میں عالم بعمل بنا اور اس علم کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اس جامعہ کے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما اس کے فیض کو پوری دنیا میں عام فرما جس کے معاونین مال کے رزق میں اولاد میں برکتیں عطا فرما دے اللہ ہمارے شیخ محترم محمد فاروق صاحب اور بھائی محمد یوسف صاحب اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما اللہ اس ادارے کے تمام اساتذہ طلباء اور طالبات اللہ ان کو دنیا میں اور آخرت میں عزت عطا فرما اللہ ان کے صدقہ جاریہ ان کے حق میں ان کے والدین کے حق میں اللہ اس کو قبول و منظور فرما لے اللہ قدم قدم پہ رحمت نازل فرما ہمارے ملک کو استقام نصیب فرما خارجی اور داخلی ماد پہ جتنے بھی خطرات ہیں ہمارے ملک کو محفوظ فرما وبائی امراض سے ہمارے ملک کو محفوظ فرما اس ملک میں قرآن کا سنت دین شریعت کا غلبہ فرما شرک و بدعات کو نیست و نابود کر دے توحید و سنت کو یا اللہ غلبہ عطا فرما محترم قاری بلال صاحب ان کے چاچا جان کو اللہ یا اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما ان کے والد محترم کی مغفرت فرما ان کے دل کی نیک تمناؤں کو پورا فرما اللہ اس اجتماع میں جتنے بھی دوست بیٹھے ہیں جتنے بھائی بیٹھے ہیں اللہ جن کے والدین فوت ہو ان کے جنت میں درجات بلند کر دے جن کے بیمار ہیں اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما جن کے زندہ سلامت ہے اللہ انہیں خدمت کی ادب احترام کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہماری اولادوں کو صالح بنا نمازی بنا یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اللہ جتنے اجتماع میں بے اولاد بیٹھے اللہ انہیں نیک اولاد عطا فرما دے اللہ جو بیٹوں کی نعمت سے محروم ہیں انہیں نیک بیٹے عطا فرما اللہ جو بیٹیوں کی رحمت سعادت سے محروم ہیں انہیں نیک بیٹیاں عطا فرما دے اللہ جن بہنوں کی اولاد نہیں انہیں اپنے رحمت سے اولاد عطا فرما اللہ جو بہنیں بیٹیاں اولاد سے محروم ہیں اللہ یا اللہ اپنی رحمت سے انہیں اولاد نرینہ عطا فرما دے اللہ ہماری دعا اس وقت واسمان دنیا پر ہے کمائی علی کو بشانی ہماری دعا قبول فرما یا اللہ ہماری التجاؤں کو ہماری دعاؤں کو قبول فرما روحانی جسمانی بیماریوں سے ہمیں نجات عطا فرما اللہ ان مدارس کی حفاظت فرما ان اسلام کے قلوں کی چھاونیوں کی حفاظت فرما اللہ جو ان کے ساتھ محبت کرتے اللہ تو ان سے محبت فرما لے اللہ جو اس وقت تک تیرا دین سننے سنانے کے لیے بیٹھے رہے اللہ سب کے دنیا آخرت میں درجات بلند فرما دے دل کی نیک تمناؤں کو چاہتوں کو پورا فرما دے یا
اللہ ہم سے جہنم کا عذاب برداشت نہیں ہوتا، ہم تو دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتے، یا اللہ ہم پہ آگ جہنم کی آرام فرما دے، اللہ ہم سب کو جنت کا داخلہ عطا فرما دے، زندگی دے اسلام والی زندگی نصیب فرما، موت ایمان والی شہادت والی موت نصیب فرما، مرتے وقت زبانوں پہ کلمہ توحید جاری فرما، اللہ مرتے وقت کلمہ توحید جاری فرما، اللہ مرتے وقت اللہ ہماری زبانوں پہ کلمہ شہادت کلمہ توحید کو جاری فرما دے، یا اللہ بری گندی موت سے محفوظ فرمانا، جب بھی موت آئے ایمان والی شہادت والی موت نصیب فرما، اللہ جب بھی موت آئے ایمان والی شہادت والی موت نصیب فرما، اس مدرسے کے طلباء اور طالبات پر اللہ یا اللہ دنیا و آخرت پہ رحمت نازل فرما دے، اساتذہ پر رحمت نازل فرما دے، استانیوں پر رحمت نازل فرما دے، اللہ جنہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کیا اللہ انہیں صحیح معنوں میں عالم بعمل بنا دے، اللہ ان کے دلوں کو سینوں کو کھول دے، یا طالب علم دعا کے لیے کہہ رہا تھا یا اللہ ان کے سینے کو کھول دے، اللہ دین کے لیے ہمارے سینوں کو کھول دے، یا اللہ ہمارا شرح صدر فرما دے، اللہ ان طلباء کے سینوں کو کھول دے، انہیں قرآن و سنت کا عالم بنا دے، انہیں دین کا چوکیدار نگران محافظ بنا دے، یا اللہ فتنوں کا دور ہے اللہ فتنوں سے ہمیں محفوظ فرما، یا اللہ صحابہ اکرام آل رسول سے محبت نصیب فرما، یا اللہ اہل بیت کے قدموں سے اٹھنے کی ساتھ نصیب فرما، قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرما، اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرما، اپنے محبوب کے ہاتھوں سے کوثر کا جام نصیب فرما، یا اللہ ان بندوں کی دعاؤں کو قبول فرما لے، اللہ ان ہاتھوں کو خالی واپس نہ لٹانا، اپنی رحمت سے دعا قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی